کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرامز کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری یہ فضیلت ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ درود پاک بھیجا جاتا ہے تو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی برکت سے اللہ بندے پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ بھی معاف فرماتا ہے اور 10 درجات اللہ پاک بلند فرماتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ نیت کیجئے کہ انشاءاللہ ہم نے درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ چھوٹی جو چونٹی ہوتی ہے یہ اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن کو اٹھا کر لے کر جا رہی ہوتی ہے، لیکن یہ اکیلے نہیں ہوتی، اس ہاتھ مل کر گوشت کا اگر ٹکڑا ہو اپنے سے کئی گنا زیادہ ان کا وزن ہوتا ہے گوشت کے ٹکڑے کا، لیکن یہ ساتھ لے کر جا رہی ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک اتنی چھوٹی چونٹی جو اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن کو اٹھا کر اور اپنی بل تک لے کر جاتی ہے؟ تو اس کا جواب ایک ہی ملتا ہے، ان کا اتفاق اور ان کی استقامت، کہ اتنے مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اور اتنے اتفاق کے ساتھ یہ کام کرتی ہیں کہ اپنے سے کئی گنا زیادہ وزن کو بھی اٹھا کر لے جاتی ہیں۔ اور کبھی یوں بھی آپ نے دیکھا ہو، سنا ہو کہ پانی کا ایک قطرہ ہے نا مسلسل گرتا رہے ایک ہی جگہ پر، ایک قطرہ نرم سا معمولی سا ایک قطرہ وہ بھی کیا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ایک بڑے سے پتھر میں شگاف کر دیتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے وہ بھی۔ اللہ اکبر۔ ایسے ہی مدنی چینل کے ناظرین، استقامت بندے کو بہت کامیابی عطا فرماتی ہے، بلکہ فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت تو کرامت سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ اللہ ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، اپنے مہمانوں کو منچ پر آنے کی دعوت دیتے ہیں، پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ آج ہمارے ساتھ کون کون سے مہمان ہوں گے؟ انشاءاللہ احمد رضا مدنی ہوں گے، ماشاءاللہ احمد رضا سرفراز بھائی، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ سعد بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، مرحبا کہتے ہیں سعد بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں سعد بھائی؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، مرحبا، تشریف رکھیے۔ اور ہمارے ساتھ ماجد رضا بھائی ہوں گے، جی مرحبا کہتے ہیں ماجد بھائی کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ماجد بھائی؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اور بڑی پیاری شخصیت عدنان شیخ عطاری، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے آپ؟ اللہ پاک سلامت رکھیے، تشریف رکھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے
بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، سنتا ہے وہی فسادی ہیں مگر انہیں شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ایمان والوں سے ملے تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا، اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی تو جب اس سے آس پاس سب جگمگا اٹھا، اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں سوجھتا۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک قرآن و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً جن افراد کی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق بسر ہوتی ہے وہ استقامت کی دولت سے بھی مالا مال ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ جو کہ قرآن ہے نا، قرآن یہ وہ پیاری اللہ پاک کی کتاب ہے کہ یہ بندے کا ایسا ساتھ دیتا ہے کہ دنیا میں بھی بندے کو سرخرو کرتا ہے، عزتوں کے تاج پہناتا ہے، کل قبر میں بھی یہ کام آئے گا، اور انشاءاللہ قرآن کل حشر میں بھی کام آئے گا، بلکہ اپنے پڑھنے والے کو بخشوا کے چھوڑے گا اور جنت تک پہنچا کے چھوڑے گا۔ اللہ کرے کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ جو قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ ماہ رمضان میں مضبوط ہوا تھا اسے ہم نے کنٹینیو رکھنا ہے۔ انشاءاللہ قرآن پاک پڑھتے رہیں گے، سکون بھی ملے گا، سرور بھی ملے گا، اور انشاءاللہ بھلائیوں کے دروازے بھی انشاءاللہ کھلیں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عدنان بھائی ہمارے ساتھ ہیں، عدنان بھائی سے ہم کلام سنیں گے۔ عدنان بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج آپ ہمیں؟ آج انشاءاللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، اچھا، سب سے بالا والا۔ کیا بات ہے عدنان بھائی، ماشاءاللہ۔ طرز کون سی لیں گے آپ؟ طرز وہ لیں گے وہ جو آپ نے بتائی تھی انشاءاللہ وہی لیں گے۔ اچھا چلیں جی، دیکھتے ہیں آپ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہو، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہو، سلطان دو جہان پر سب کا درود ہو. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اولا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا 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 نبی، اپنے مولا کا پیارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا 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 نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کیا کیا خبر کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، بس میں
شمع فروزہ ہوا بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا بزم بزم آخر نبی تو سبھی ہے آلہ ہے رتبے سب سے عظیم و بالا مگر جو آخر میں آمنہ کا لال آیا کمال آیا کمال آیا بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا بزم آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی نور اول کا جلوہ ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی بجھ گئی بجھ گئی بجھ گئی بجھ گئے اس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی اس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی جس کے طلبوں کا دھوبل ہے آب حیات 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 ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی ہے جانے مسیحا ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ خلق سے اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی جس کی دو بوند ہے کوثر
سلسبی جس کی دو بوند ہے کوثر سلسبی جس کی دو بوند ہے کوثر سلسبی ساری کثرت پاتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے غم ہے پلاتے گئے جس کی دو بوند ہے کوثر سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے رحمت کا دریا ہمارا نبی مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے گر طلب سے بھی کچھ ماں سوا چاہیے ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے بھر کے جھولی میری میرے سر نے مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے کون دینے کو منہ چاہیے کون دیتا کون دیتا باغا کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا دگی سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب جانی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجیے ایک سو کا سہارا ہمارا نبی سو کا سہارا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے ہمارا
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے عدنان بھائی آپ کی، اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے۔ عدنان بھائی یہ جو کلام کے دوران جب ایک شعر میں وہ راگ لگتا ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ اس کو راگ ہی بولتے ہیں؟ یہ مورکیاں بھی کہلاتی ہیں، راگ بھی کہلاتا ہے۔ اچھا، جی ہاں، ماشاءاللہ پریکٹس ہے آپ کی یار، بڑی کمال کی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ میں اصل آپ بیان کر رہے تھے جب پڑھ رہے تھے تو میں ساتھ ساتھ ویسے ہی سے کر رہا تھا، میرا تو درمیان میں کیا ہے، شروع میں سانس ٹوٹ رہا تھا۔ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے، کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے۔ جس پیارے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، بس کوشش یہ کی جائے کہ احسن سے احسن انداز میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا جائے، یعنی تکلفاً کوشش کرنی چاہیے کہ ہم وہ انداز اپنائیں کہ جو زیادہ پیارا ہو۔ قرآن پاک کو بھی اسی لیے فرمایا گیا نا کہ حسن کے ساتھ پڑھو، خوبصورت کر کے قرآن پاک پڑھو۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ نہیں آواز نہیں ہوتی، تو لیکن یہ ہے کہ کوشش تو کی جا سکتی ہے نا۔ کوشش کریں قرآن اچھا پڑھیں، کوشش کریں نعت اچھی پڑھیں، کوشش کریں ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھے انداز میں کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں ضرور ملیں گی۔ چونکہ یہ عمل کیوں کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہوگا یہ عمل۔ آپ کیوں خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، کوئی دکھلاوا مقصود نہیں ہے، کوئی کسی کو غرض مقصود نہ ہو۔ جب کسی کو دکھانا مقصود نہیں ہے، کسی کو کوئی غرض مقصود نہیں ہے، تنہائیوں میں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک اور کوشش کر رہے ہیں خوبصورت انداز اپنایا جائے، پیارے سے پیارا انداز اپنایا جائے، کمال ہے۔ اور پھر ایسے ہی جب نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی طرف سے کوشش کی جائے کہ خوبصورت انداز میں، اچھے انداز میں نعت شریف پڑھنے کی کوشش ہوگی، تو یہ ہوگا کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ہمیں ضرور ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک کمال ہے، حضور کی زندگی کا کمال یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کو آپ دیکھیں، ساری زندگی کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر اعلان نبوت تک، پھر اعلان نبوت کے بعد کی زندگی، یعنی یہ دیکھیں کہ اعلان نبوت تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو خاص فضل ہوا، کرم ہوا کہ عام لوگ جن معاملات میں پڑ جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان سارے معاملات سے بچا کر رکھا، محفوظ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں پروان چڑھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں، تو اس وقت تو کفر و شرک کی وادیاں میں لوگ بھٹک رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کتنا فضل ہوا کہ کبھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی کبھی اس طرف نہیں گئے، خالصتاً اللہ کی عبادت کی، خالصتاً اپنے رب کو وحدہ لا شریک مانا، اور اس پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے۔ اور پھر جب اعلان نبوت ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز دیکھیں کہ وصال تک میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم استقامت کے ساتھ اعمال بجا لاتے ہیں۔ نیکی کی دعوت ہے تو استقامت کے ساتھ، کوئی کسی کی پرواہ نہیں، لومۃ لائم، کوئی کسی کی پرواہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں کہ کوئی کیا کہے گا، کس کی طرف سے کیا آزمائش آئے گی۔ حکم ہے میرے اللہ کا، حکم ہے میرے رب کا، تو میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور دین اسلام کا پیغام لے کر چلتے ہیں۔ اور پھر کافروں کی طرف سے ستم، کفار مکہ کی طرف سے، کفار قریش کی طرف سے جو ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ طائف کی وادیوں میں جو ظلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوتے ہیں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی اگر ہو نا، تو یوں کہا جائے کہ اگر اس پر بھی کوئی آزمائشیں آئیں، ایک مثال کے لیے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کچھ آزمائشیں آئیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، وہ بھی پھٹ جائے، وہ بھی برداشت نہ کر سکے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استقامت پر قربان جائے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو دیکھیں کس طرح کی تکالیف پہنچائی گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار، حضور علیہ السلام کے قریب جو افراد تھے، حضور علیہ السلام کی، یعنی کہ حضور پر بھی ستم کیا جا رہا ہے، حضور کے پیاروں پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت کے ساتھ دین کا پیغام آگے لے کر چلتے ہیں۔ یہ عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے بھی
عمل کوئی بھی کرنا ہے استقامت کے ساتھ کریں. جب آپ مستقل مزاجی کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے فوائد، اس کے برکات ہمیں نصیب ہوتی ہیں. اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں رزلٹ فوراً آ جائے، 2 دن گزرے 3 دن گزرے اب فوراً رزلٹ آ جائے. یوں نہیں ہوتا، کچھ ٹائم لگتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ نے جو بیج بویا تھا تو وہ پھر پروان چڑھتا ہے. آپ دیکھیں کہ بیج بوتے ہیں تو اسے بھی ایک ٹائم پیریڈ لگتا ہے نا، ایک پروسیس ہے اس کا بھی. وہ بیج پہلے زمین میں جائے گا، اسے کھاد ملے گی، اسے پانی ملے گی، وہ زمین کے ساتھ ملے گا، اپنے آپ کو مٹائے گا، پھر اس کے اندر سے ایک ننا سا ایک تنا نکلے گا، پھر وہ پروان چڑھے گا، بڑا ہوگا، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ تناور درخت بنتا ہے، مضبوط درخت بنتا ہے، پھر پھل دیتا ہے، لوگوں کو سایہ دیتا ہے، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایک دم نہیں ہوا بلکہ ایک پروسیس کے ساتھ. تو یوں ہی ہم بھی اگر کوئی عمل کرتے ہیں تو استقامت بہت ضروری ہے. آج ادھر دل کر رہا ہے کہ یہ کام کیا جائے، نہیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، چلو بھائی ادھر چھوڑ دیا، دوسری جگہ گئے، ادھر بھی سمجھ نہیں آ رہا، تیسری جگہ گئے، چوتھی جگہ گئے. ایسے افراد دنیاوی اعتبار سے مالی طور پر بھی نقصان کا شکار ہوتے ہیں اور پھر کامیاب بھی نہیں ہوتے. آپ نے پہلے ہی کوئی کام کرنا ہے، آپ اس کی سارے پلس مائنس آپ اپنے سامنے رکھیں اور اب اس پر کوئی کام ورک شروع کریں. اب جب کریں گے اللہ پاک کی بارگاہ میں پھر دعا کریں، یعنی اللہ پاک کی بارگاہ میں بار بار دعا، ساتھ ساتھ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں جاری رہیں گی تو پھر اللہ پاک آپ کو اس میں کامیابی بھی عطا فرمائے گا. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استقامت کی دولت سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. سب سے پہلے اللہ پاک کا پیارا قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان، قرآن و حدیث استقامت کے حوالے سے کیا رہنمائی ہماری فرماتے ہیں. احمد رضا بھائی کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. استقامت یعنی مستقل مزاجی، کسی کام کو مسلسل کرنا، مستقل کرنا، یہ استقامت کہلاتا ہے. اور علامہ شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شریعت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اس کی یوں تعریف بیان فرمائی ہے کہ گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال پر مسلسل گامزن رہنا، یہ استقامت ہے. استقامت ہی وہ چیز ہے جو دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی کی کنجی ہے. یہ استقامت کامیابی کا راز ہے. اچھی بات یہ نہیں ہے کہ انسان تیز چلے، اچھی بات یہ ہے کہ انسان مسلسل چلتا رہے اور منزل تک پہنچ جائے. اسی طرح کامیابی کے لیے جو نتیجہ خیز چیز سمجھی جاتی ہے وہ استقامت ہے، مستقل مزاجی ہے. ایسی کئی مثالیں دنیاوی اعتبار سے بھی ہمیں ملتی ہیں کہ جو مستقل مزاج رہے، جو استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، ہزار بار بھی ناکامیوں کے بعد اگر انہوں نے استقامت باقی رکھی تو وہ ایک بڑا نام کما گئے اور جس چیز میں وہ لگے ہوئے تھے اس میں کامیاب ہوئے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس حوالے سے دیکھیں تو استقامت وہ چیز ہے جس کا اللہ پاک جل جلالہ نے اپنے نبی اور ان کے ذریعے اس امت کو حکم ارشاد فرمایا، فاستقم کما امرتا، آپ کو جیسا حکم دیا گیا ہے اس پر قائم رہیں، استقامت اختیار کریں. اور ارشاد فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، استقامت رکھی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ خوشخبریاں دیتے ہیں کہ نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ یہ غمگین ہوں گے، اور ان کے لیے ان جنتوں کی خوشخبری ہے کہ جن کا ان سے وعدہ کیا گیا. تو یہ مستقل مزاج اور استقامت رکھنے والوں کے بارے میں قرآن میں حکم آیا کہ جو ایمان لانے کے بعد اس پر قائم رہا. اب ایمان لانے کے بعد اپنے عقیدے کو بھی ایمان والا رکھا اور اس کے ساتھ نیک اعمال میں لگا رہا. اور پھر استقامت جو ہے یہ احادیث طیبہ کی روشنی میں دیکھیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خذوا من الاعمال ما تطیقون، اعمال میں سے انہیں اپناؤ جن کی تم طاقت رکھتے ہو، جنہیں مستقل کر سکتے ہو. کیونکہ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال وہی ہیں کہ جو مستقل ہوتے ہیں چاہے تھوڑے کیوں نہ ہو. کیا بات. نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور بڑا پیارا فرمان ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصبر ثلاثۃ، صبر 3 چیزیں ہیں. صبر بھی یہ استقامت کی ایک صورت ہے. فرمایا کہ مصیبت پر صبر کرے، پھر فرمایا کہ وصبر علی الطاعۃ، دوسرا صبر یہ ہے کہ انسان نیکیوں پر صبر کرے یعنی انہی پر باقی رہے. اور فرمایا تیسرا صبر یہ ہے صبر عن المعصیۃ، انسان معصیت سے، گناہوں سے خود کو بچائے رکھے. حضرت سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے ایک بار عرض کی حضور ایسی اسلام کے بارے میں کوئی چیز بتائیں کہ جو آپ کے بعد مجھے کسی سے نہ پوچھنی پڑے. جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لاؤ اور پھر اسی پر ڈٹے رہو، پھر استقامت کے ساتھ اسی پر باقی رہو. یہ نجات کی صورت ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے کہ اللہ پر ایمان لایا ہے اور بس ڈٹ گئے. اور پھر صحابہ کرام کا یہی عمل رہا ہے
کہ انہوں نے پڑھا اللہ پاک کا، اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کلمہ پڑھا پھر ڈٹ گئے. میں چاہوں گا صحابہ اکرام کی جو استقامت ہے اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. اگر دنیا میں بلکہ اگر ہسٹری پڑھی جائے، تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ نفوس قدسیہ ہیں. یعنی اگر ان کی استقامت کی مثال دیکھی جائے تو کہیں نہیں ملتی. آپ دیکھیں کہ ایمان سے دور کرنے کے لیے کتنے پروپیگنڈے کیے گئے، کتنی چالیں چلی گئی کہ صحابہ ایمان سے دور ہو جائیں. الگ الگ طریقے سے تکلیفیں دی گئی، لیکن وہ کمال ہستیاں تھیں. ان کا جواب ایک ہی ہوتا تھا کہ اب نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اس بارگاہ سے دور نہیں ہونا. اب جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو اسی پر ہمیں قائم اور دائم رہنا ہے. اب یہ بارگاہ چھوڑ کر ہمیں کہیں نہیں جانا. حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، روم سے جب جنگ ہوتی ہے تو رومی سردار آپ کو لے جاتے ہیں قیدی بنا کر. تو بہت سارے مسلمان قیدی تھے. تو جو رومی سردار تھا وہ کہنے لگا کہ تم نصرانی مذہب اختیار کر لو، میں تمہیں جو ہے مال و دولت سے بھی نوازوں گا، دیگر بھی آسائشیں دی جائیں گی. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منع کر دیا، فرمایا کہ میں نصرانی مذہب اختیار نہیں کروں گا. تو کہا کہ اگر تم نہیں کرو گے میں تمہیں ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال کر جلا دوں گا. تو اب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے ہوئے تھے. آپ نے کہا میں ایمان کو نہیں چھوڑوں گا، میں نصرانی مذہب اختیار نہیں کروں گا. اس رومی بادشاہ نے اپنے جتنے بھی کارندے تھے ان کو حکم دیا کہ وہ دیگ لے کر آئیں. اس میں تیل ڈالا گیا، تیل کو ابالا گیا اور ایک مسلمان قیدی کو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے سامنے دیگ کے اندر ڈالا گیا. اب جب دیگ میں ڈالا گیا تو ان کی جو گوشت تھا پورا گل گیا اور ہڈیاں اوپر آ گئی. اب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے ہیں. کہا کہ دیکھ لو، یہ جو حال اس کا کیا ہے وہی تمہارے ساتھ بھی ہوگا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں گرچہ اس کا حال دیکھ رہا ہوں لیکن میں پھر بھی ایمان کو نہیں چھوڑوں گا. تو اب کہا کہ بھئی تمہیں بھی ڈال دیا جائے گا. اس نے اپنے کارندوں کو حکم دیا، دیگ کو دوبارہ گرم کیا گیا، تیل ڈالا گیا. حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کو جیسے ڈالنے لگے آپ رونے لگے. تو قیدیوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت یہ تو رو رہے ہیں. تو اب وہ بادشاہ خوش ہوا کہ بھائی ہو سکتا ہے موت سے ڈر گئے ہوں اور موت کے ڈر کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا ایمان چھوڑ دیں گے، نصرانی مذہب اختیار کر لیں گے. تو اب جب حضرت عبداللہ کو بادشاہ نے بلایا، کہا کہ کیا وہ ڈر گئے موت سے؟ تو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں موت سے نہیں ڈرا. میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں مرنے جا رہا ہوں، موت سے ہم نہیں ڈرتے، بلکہ میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ اللہ نے میرے جسم میں ایک جان دی ہے. اگر رب کائنات مجھے 1000 جان بھی دیتا تو ہزاروں جان بھی میں اسلام کے خاطر قربان کر دیتا. میں تو اس لیے رو رہا ہوں، میرے پاس صرف ایک جان ہے. ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب جان کیا ہے، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو سب کو وعدہ کروں میں تیرے نام پر، سب کو وعدہ کروں میں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کیا کروں کروں جہاں نہیں. یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں. تیرے نام پر سب کو وعدہ کروں میں تیرے نام پر، سب کو وعدہ. استقامت میں ایمان پہ عطا کر دیجئے. ایک بھکاری کا کھڑا
ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، ایک جان کیا ہے، ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو بارا اللہ مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام کا یہ عمل جو بھی ماشاءاللہ سعد بھائی نے بیان فرمایا، ایمان لائے نا، ثم استقاموا، پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے. کیسے ڈٹے کہ کتنی تکالیف آئی ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تکالیف بندہ پڑھتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے. ان نفوس قدسیہ نے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے، دین اسلام کے اس چمن کو ہرا بھرا رکھنے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. اور آج ان نفوس قدسیہ کی، ان پیاری ہستیوں کی قربانیوں کا صلہ یہ ہے کہ دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، اور اتنے خوبصورت چہرے کے ساتھ ہمارے پاس پہنچا ہے. آپ دیکھیں کہ یزید پلید کا جو عمل تھا وہ کیا تھا کہ دین اسلام کا حلیہ بگاڑ رہا تھا نا، دین اسلام کا حلیہ بگاڑ رہا تھا. تو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تاکہ دین کی جو اصل تصویر ہے یہ لوگوں تک پہنچے. اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ آج دین اسلام ہم تک صحیح اور اصلی رخ کے ساتھ پہنچتا ہے، اور یہ انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری و ساری رہے گا. اللہ کرے کہ ان نفوس قدسیہ کا صدقہ، ان پیاری ہستیوں کا صدقہ اللہ ہمیں بھی استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے. دے دے ایمان پر استقامت، یا الہی کرے عنایت، دے دے ایمان پر استقامت، تجھ سے عطار کی التجا ہے مولا، تجھ سے عطار کی التجا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے. چینل کے ناظرین، یقیناً اللہ کرے کہ یہ صحابہ کرام کا جو جذبہ ہے نا، ان کا ایک ذرہ ہمیں نصیب ہو جائے، ہم کامیاب ہو جائیں گے دنیا اور آخرت میں. انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. یہ استقامت بڑی اہمیت کی حامل ہے. میں چاہوں گا ماجد بھائی استقامت کی اہمیت پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استقامت کی اہمیت سے متعلق ابھی جتنی باتیں ہوئی ہیں اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ استقامت کتنی اہم چیز ہے. سب سے پہلے شاہ صاحب یہ دیکھا جائے کہ بندہ کرامت کا ملتجی ہوتا ہے، رب تعالیٰ استقامت کو پسند فرماتا ہے. تبھی تو قرآن مجید فرقان حمید میں جیسا کہ آیت مبارکہ بھی پڑھی گئی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا استقامت کا حکم ارشاد فرمایا. اور کمال یہی ہے کہ بندہ ایک رات میں ہی 60 نوافل پڑھ لے اور اس کے بعد پوری زندگی وہ 2 رکعت نوافل بھی نہ پڑھ سکے، تو یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ
رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کو عبادت کرتا رہے، نوافل پڑھتا رہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ عمل قلیل ہو لیکن وہ اپنا مستقل ہو، استقامت کے ساتھ ہو. اب محاورہ کہا جاتا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بڑھ کر ہے. آپ یہ دیکھیں شاہ صاحب کہ دین اسلام ہم تک پہنچا تو یہ صحابہ کرام کی مستقل مزاجی، جس طرح قربانیوں کا ذکر کیا، اسی طرح خواجہ صاحب کی استقامت کہ اتنے لوگوں کو کلمہ پڑھایا، داتا صاحب کی استقامت کہ اتنے لوگوں کو تصوف سکھایا، اور اس طرح اولیاء کرام کی استقامت کہ انہوں نے اپنے اپنے طریقے پر دین کی خدمت کی اور کئی لوگوں کو اپنے سے وابستہ کر کے اسلام کی طرف راغب کیا. آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطُنطِینیہ، کہ قسطنطینیہ کو فتح کیا جائے گا. فَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ، کہ جو لشکر فتح کرے گا اس کا امیر کیسا امیر ہوگا، اور وہ جو لشکر ہوگا وہ کیسا ہی پیارا لشکر، کیسا ہی زبردست لشکر ہوگا. قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے لوگ مسلسل جد و جہد کرتے رہے، صحابہ کرام، اس کے بعد تابعین کا دور آیا، تبع تابعین کا دور آیا، لیکن یہ کب فتح ہوا؟ یہ بعد میں جا کر فتح ہوا. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں مجموعی استقامت ہوتی ہے. آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کو دیکھیے تو یہ ایک فردی استقامت والی چیز نہیں ہے. ایک شخص ذیلی نگران ہے تو وہ اپنے طور پر خدمت کر رہا ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کسی کو تیار کرتا ہے تو وہاں سے وہ نیکی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. تو ہر کوئی استقامت کے ساتھ تھوڑا تھوڑا اپنا حصہ ملاتا رہتا ہے تو ایک مجموعی طور پر ایسا کام سر انجام دیا جاتا ہے کہ جس کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ یار یہ واقعی میں کوئی کام ہے جو کمال ہے، جس کی آپ تعریف کر سکیں. تو استقامت جو ہے بیسیکلی یہ کامیابی کا بنیادی اصول ہے. صحیح. آپ کو کامیابی چاہیے تو اس کے لیے استقامت ضروری ہے، اور اسے انگلش میں کہا جاتا ہے کہ کنسسٹنسی از دا فاؤنڈیشن آف سکسیس، کہ جو سکسیس ہے، جو ریزلٹ اورینٹڈ کام ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا شاہ صاحب کہ کیا پانی پتھر میں سوراخ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا. یعنی کہ آپ کوئی دیکھے تو کیسے کرے گا سوراخ؟ ایک ساتھ آپ 10 کلو پانی یا 10 لیٹر پانی ڈال دیں پتھر کے اوپر، وہ سوراخ نہیں کرے گا. لیکن ایک ایک قطرہ اگر پتھر پر مسلسل گرتا رہے تو اس میں سوراخ کر دیتا ہے. بظاہر نظر آنے والی چھوٹی چھوٹی چوٹیاں اتنا بھاری بھرکم سامان، اپنے سے وزن سے زیادہ سامان اپنے ساتھ لے کر کیسے چل جاتی ہیں کہ وہ سب جمع ہو کر استقامت کے ساتھ کام پہ لگی رہتی ہیں تو وہ ریزلٹ اورینٹڈ کام بن جاتا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں کہ کام ہم کم کریں لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کریں. اچھا پھر اس میں بھی قسمیں بن جاتی ہیں. اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک فرض نماز پڑھیں جی کہ میں تو کم کر رہا ہوں لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کر رہا ہوں. تو استقامت کی پھر صورتیں بنیں گی. فرائض تو آپ نے کرنے ہیں نا، فرائض پر استقامت بھی فرض ہے. ہم تو کلمہ پڑھا ہے نا جب اللہ پاک کا، تو ہم بندے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو لازم ہیں ہر صورت میں کرنی ہے. آپ پر نماز فرض ہے جناب تو آپ نے پڑھنی ہے. جماعت لازم تو جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھنی ہے. اسلامی بھائیوں نے، مردوں نے، خواتین نے گھروں کے اندر نماز پڑھنی ہے. اچھا اسی طرح آپ صاحب استطاعت ہیں، حج کر سکتے ہیں. حج کے ایام میں حج فرض ہے، آپ نے حج کرنا ہی کرنا ہے. زکوٰۃ دینی ہی دینی ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہم پر لازم ہے، جو دین اسلام نے ہم پر لازم کیا، وہ تو کرنی ہی کرنی ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اس میں کہوں کہ کمی بیشی کر دوں، ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. یہ اللہ پاک کی طرف سے فرض ہے، لازم ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو چیزیں ہم پر لازم کیا ہے وہ کرنی ہے. جن چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، شریعت نے جن کو حرام کیا ہے، ہم نے ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. جب بچائیں گے تو یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. اچھا پھر اب ہے کہ عبادت پر استقامت. جی ہاں، عبادت پر استقامت یہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا نا کہ ہم کچھ نماز پڑھ لیں، کچھ دن نماز چھوڑتے رہیں، رمضان میں نماز پڑھیں، رمضان میں کے علاوہ نماز چھوڑتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا. ایک کال بھی ہے اس کے حوالے سے ہی ہمارے پاس. پہلے کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ مبلغین سے اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہیں. جی کال دیجیے. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے. شاہ صاحب میرا سوال کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں یہ ہے کہ ہم رمضان میں ہماری بڑی اچھی
روٹین بن جاتی ہے نمازوں کی، ذکر و اذکار کی، قرآن پاک کی تلاوت کی، درود پاک کی، اور دیگر ہم عبادات میں ذوق و شوق سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو اس روٹین کو مستقل مزاجی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ہم کس طرح اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے گا. جزاک اللہ خیرہ. آمین آمین. میں چاہوں گا تمام مبلغین اس پر مختصر سا ارشاد فرمائیں، کیا روٹین کیا اپنائی جائے کہ جو ہم نے عبادات ماہ رمضان میں کی، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد مسجد میں الحمدللہ نظر آتی ہے، تو اسے آگے کنٹینیو کیسے رکھا جائے؟ دیکھیے شاہ صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اسلام نے ہمیں پورے سال، پوری زندگی کا ایک ضابطہ حیات دیا ہے. واہ. کسی ایک مہینے کا نہیں دیا، کسی ایک دن کا، کسی ایک ٹائم کا، کسی ایک کچھ ایام میں مل جل کر کچھ کرنے کا نہیں دیا. ایک مکمل زندگی کا ضابطہ حیات ہے، اسے پوری زندگی میں ہی اپنانا ہے. جی. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی توفیق ہے انسان پر، انسان کو ملتی ہے کہ انسان رمضان میں زیادہ راغب ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی عطا بھی ہے، وہ شیطان قید میں ہوتا ہے، یہ وجہ بھی ہے. وہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے، یہ وجہ بھی ہے. وہ مسجدوں سے قریب ہونا، یہ وجہ بھی ہوتی ہے. تو اگر بعد میں بھی ان چیزوں کو اپنانا ہے تو انسان کی عادت بن گئی ہوتی ہے. اب جب ابتدائی ان دنوں کے بعد چند دنوں کے اندر انسان تھوڑا جہد کر کے، تھوڑی کوشش کر کے، تھوڑا اپنے اوپر اضافی زور ڈال کے ان چیزوں کو کچھ نہ کچھ کرنا شروع کر دے تو یہ مستقل عادت میں یعنی آپ کا نظریہ یہ کہ ہم مزید جہد کریں گے، کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ عادت بن جائے گی. ساتھ بھی آپ کیا کہیں گے؟ شاہ صاحب، عید والے دن نا، جب بندہ عید کی نماز پڑھ کر آتا ہے، پیاز اگر اس کو لگ رہی ہو تو وہ پانی کا گلاس تو بھر لیتا ہے، ذہن میں آتا ہے یار کہیں ابھی کی بات ہے کہ جیسے ہی آیا اسٹوڈیو میں تو بوتل رکھی ہوئی گلاس میں نے کہا بھائی کدھر پانی شانی رکھ رہے ہو آپ لوگ؟ کیونکہ عادت بنی ہوئی تھی نا کہ رمضان پورا ایسا گزرا ہے کہ بھائی یہ تو پانی نہیں پینا، تو پانی ادھر ہوگا ہی نہیں، تو عادت بنی ہوئی تھی. ہاں، اب دیکھیں ذہن میں کیا آتا ہے پہلے دن دوسرے دن کہ یار کہیں روزہ تو نہیں ہے. جی. اب کیا ہے کہ ہماری بھوکے پیاسے رہنے کی 30 دن عادت ہو گئی ہے. رب کائنات نے جو رمضان ہمیں عطا فرمایا نا، وہ ہماری روٹین کو اصل روٹین پر لانے کے لیے عطا فرمایا کہ ہماری جو اصل روٹین ہے، بندہ اٹھ کب آتا سحری کے وقت میں، اور سحری کا وقت دیکھا جائے تو کس کا ہے؟ تہجد کا وقت ہے. اب بندہ اگر روزانہ تہجد کے اندر اٹھے اور اٹھ کر نماز پڑھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد فرض تھی، ہم پر نہیں ہے، نفل ہے، لیکن اگر بندہ پڑھے گا ثواب تو بہت ملے گا. تو اب دیکھیں کہ بندے کی 30 دن کے اندر مسجد جانے کی اگر عادت بن گئی نا، تو پھر عید کے پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن پھر اس کو چھوڑے نہیں. اب وہ مستقل مزاجی کے ساتھ مسجد جاتا رہے گا، استقامت اس پہ مل جائے گی. اور اس کی ایک بہترین چیز یہ ہے کہ جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو رب کائنات سے توفیق بھی مانگے انشاءاللہ، اور رب ضرور عطا فرمائے. کیا بات ہے ماجد جی. استقامت تو مرحمت فرما، استقامت تو مرحمت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، جی. ماجد رضا بھائی، بات درست ہے کہ استقامت پانا واقعی مشکل ہے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا انسان بڑا بے صبرا پیدا کیا گیا ہے. تو اس کے لیے جو چیز ذہن میں آتی ہے وہ تو یہ اولاً ذہن بھی اس چیز کی طرف مائل ہونا، ذہن بنا ہوا ہو، اس کی انٹینشن ہو کہ یار یہ میں نے کام کرنا ہے. اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے شاہ صاحب کہ بندہ کوئی کام شروع کرتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پھر کبھی ترک نہ ہو اس کا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ مسلسل رہے، بیچ میں کچھ نہ کچھ گیپس آتے ہیں. تو یہی وہ مرحلے ہوتے ہیں جہاں انسان بھٹک جاتا ہے یا ہٹ جاتا ہے منزل سے، اور پھر وہ دوبارہ اس پٹری پر نہیں آ پاتا. ایک تو یہ ہے کہ اس کا ذہن ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. دوسرا یہ کہ جو کام کر رہا ہے ایک تو اچھا ہو، دوسرا اچھوں کی صحبت بھی اختیار کرے. کیا بات. اگر ایسا کام کر رہا ہے کہ اچھا کام تو ہے اور اس کا ذہن بھی بنا ہوا ہے،
بیٹھ ان کی صحبت میں رہا ہے جن کا کام ہی وہ نہیں ہے، صحیح. جن کا میں نے سگریٹ سے بچنا ہے، بیٹھ نشیوں کے ساتھ رہا ہے تو وہ کیسے بچے گا؟ صحیح. اسی طرح دیگر کام کو بھی دیکھ لیا جائے. ایک بندے کا ذہن ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، لیکن اس کی جو صحبت ہوتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے ارد گرد سراؤنڈنگ کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ان کو بہت جلد قبول کرتا ہے، وہ اس پر امپیکٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. آپ کسی کاروباری کے ساتھ بیٹھ جائیں، وہ آپ کو بتا رہا ہوگا 5 کروڑ 6 کروڑ 7 کروڑ. اب ہم جیسا یار یہ کیا یہ باتیں کر رہا ہے، یہ کاروباری کرنے کا ذہن بنے گا. ٹھیک ہے، اب آپ کسی عالم دین کے ساتھ بیٹھے ان کی گفتگو سنیں گے، کیا ماشاءاللہ یار یہ گفتگو کرتے ہیں، میں تو اپنے کسی بچے کو خود عالم دین بناؤں گا، میں خود علم دین حاصل کروں. تو یہ جو اثرات ہیں یہ انسانی ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں. تو صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے کسی بھی کام کو مستقل کرنے کے ساتھ. کیا بات ہے. کر کے استقامت کی بھی دے دو شاہ حرم تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، رمضان المبارک کے بعد اپنی روٹین کیسے بنائیں، بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہمارے احمد رضا بھائی نے، سعد بھائی نے، ماجد بھائی نے. اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے کہ ہماری جو روٹین بنی تھی نا، اللہ کرے کہ یہ روٹین ہماری آگے بھی قائم دائم رہے. اچھا ہوتا یوں ہے کہ ہم کچھ دن اگر اسے اپنی پریکٹس میں لے آئیں گے نا، اپنی عادت میں شامل کر لیں گے. عادت میں شامل کوئی عمل کب ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک کوئی کام لگاتار کیا جائے نا تو کہیں نہ کہیں وہ عادت میں شامل ہو جاتا ہے. 40 دن تک یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ 40 دن پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کے 40 دن ہو جائیں گے کسی عمل میں تو انشاءاللہ آپ کے اندر یہ جو استقامت ہے نا یہ آ جائے گی. پھر کبھی انسان سے غفلت ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، لیکن پھر آپ کا ذہن ادھر ہی آ کر کھڑا ہوگا کہ آپ نے دوبارہ واپس آنا ہے. تو 30 دن آپ نے گزارے ہیں اللہ پاک کی عبادت میں، 30 دن گزارے ہیں آپ نے روزوں میں، 30 دن گزارے ہیں آپ نے اللہ پاک کی یاد میں، 30 دن گزارے ہیں نماز تراویح میں، 30 دن گزارے ہیں تہجد میں، 30 دن گزارے ہیں تلاوت قرآن میں. جب یہ سارا عمل رہا ہے نا، اب آپ نیت کر لیں کہ مزید آگے کچھ دن اور بھی ہم اس کو کریں گے، کنٹینیو رکھیں گے. یعنی چاند رات سے اگر بندہ یہ کنٹینیو رکھ لینا تو آگے یہ 10 دن ہے، اللہ نے چاہا تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے اندر خود بخود یہ جذبات آئیں گے کہ اب نماز میں دل لگ رہا ہے. وہ جو افراد کہتے ہیں نا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، رمضان میں کیسے دل لگ رہا ہوتا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ کچھ کنٹرول ہمارے پاس بھی ہے نا، ہم بھی تو غور کریں. اچھا بعضوں کو تو رمضان میں بھی معاذاللہ دل نہیں لگ رہا ہوتا، لیکن کوشش کریں گے نا جب آپ دل لگے یا نہ لگے، آپ نے نماز تو پڑھنی ہے نا. میں سر اگر ہم نماز کی بات کریں، بڑی پیاری کسی نے بات کی تھی، غالباً امیر علیہ سنت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو کہتے ہیں نا کہ نماز پہ دل نہیں لگتا، کہا ایک تو ہے نا وہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، اس کا دل لگا ہوا ہے، وہ تو ثواب کمانے کے لیے پڑھ رہا ہے، اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہے. کہا یہ جو جس کا دل نہیں لگ رہا نا، یہ نماز پڑھ رہا ہے، اسے تو دوہرا ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل نہیں لگ رہا اور پھر بھی اللہ کو منانے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ جہد کر رہا ہے، شیطان کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، اور اس عالم میں یہ کھڑا ہے میں نماز پڑھنی ہے. شیطان پہ کار ہے ہٹ جا، نماز سے دور ہو جا، یہ کہتا ہے نہیں میں نے نماز پڑھنی ہے. شیطان کہتا ہے اللہ پاک سے دور ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہو، کہتا ہے نہیں میں نے اللہ پاک کی یاد کی طرف بڑھنا ہے. تو جب یہ عمل اس کا مسلسل رہتا ہے تو اللہ کریم ہے نا، وہ جب عطا کرنے پر آتا ہے تو وہ ایک ادگنا نہیں عطا فرماتا. اللہ پاک کا اعلان ہے
کہ ہم 1 سے 700 گنا تک بھی عطا فرماتے ہیں، اور آگے اگر کسی کا اخلاص زیادہ ہوتا ہے، کسی کی نیکیاں اچھی ہوتی ہیں، کسی کا تقوی پرہیزگاری اچھی ہوتی ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے جتنا مرضی ہے اس کی مرضی و منشا پر ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کی کرم نوازیاں بندے کو ملتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم ان باتوں پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے استقامت کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ انشاءاللہ نیکیاں کرنی ہے۔ بڑی پیاری بات ماجد بھائی نے کی، اور میرے ذہن میں بھی اس وقت یہی آ رہا تھا کہ بہت اثر ہوتا ہے دوست کا، صحبت بہت اثر رکھتی ہے، بہت اثر رکھتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ بخوبی سمجھتے ہوں گے، پیرنٹس بھی بخوبی جانتے ہوں گے، ہر فرد جانتا ہے کہ دوستی ہے یا جن افراد کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں یہ افراد کیسے ہیں۔ فرمایا نا کہ دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ آپ نے اگر کسی کو جج کرنا ہے نا کہ یہ کیسا ہے، آپ اس کو نہ دیکھیں، آپ اس کے دوست دیکھ لیں، دوست کیسے ہیں۔ طبیعتوں کا میلان ہوتا ہے اس طرف، اگر طبیعتیں نفیس ہیں، پاکیزہ ہیں، اچھی طبیعت کا کوئی مالک ہے تو اس کے جو دوست احباب ہوں گے وہ بھی اچھی طبیعت کے مالک ہوں گے۔ اور اگر کسی کا دل ہی برا ہے، جس کے خیالات برے ہیں، جس کی ذہنیت جو ہے نا اچھی نہیں ہے، تو وہ انہی افراد کے ساتھ بیٹھے گا کہ جن کی ذہنیت اچھی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ طبیعتوں کا میلان ہے، کبھی اس کا دل اچھوں کی طرف نہیں آ رہا ہوگا۔ ہاں، اللہ پاک کا جس پر فضل ہو جائے، اللہ پاک کا جس پر کرم ہو جائے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے وہ کرم فرما دے گا اور اس کا دل بدل دے۔ اور اللہ پاک دل بدلنے والا ہے، دل بدلنے والا ہے۔ اور کیسے دل بدلتا ہے آپ دیکھیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ ان کی ماضی کو پہلے پڑھیں کہ آپ کا خوف اس قدر زیادہ ہوتا تھا کہ جو مائیں ہیں اپنے بچوں کو ڈرا کر سلاتی تھی، سو جاؤ فضیل بن عیاض آ رہے ہیں، سو جاؤ فضیل بن عیاض آ رہے ہیں۔ یعنی اتنا روب تھا، اتنا دبدبا، سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا لیکن ان کا روب اس قدر زیادہ تھا، عام تھا روب۔ ایک آیت مبارکہ، اچھا وہ ان کی جو سراؤنڈنگ میں تھے افراد تھے وہ بھی تو ڈاکو تھے، تو ان کا کام یہی تھا کہ ڈکیتیاں کرنا، ان کے پاس لے کر آنا، لیکن ایک آیت مبارکہ نے ان کی زندگی کو بدلا ہے۔ اچھا پھر ان کی زندگی کو ہی نہیں بدلا، جو پھر ان کے ساتھ تھے ان کو بھی، ان کی زندگیوں کو بھی بدلا۔ آپ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بچپن والا واقعہ یاد کریں کہ جب آپ کی ماں نے کہا تھا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، ایک نصیحت فرمائی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا، اور آپ نے اس سچ کا جو صلہ زمانے نے دیکھا ہے وہ کیا ہے کہ آپ سفر فرما رہے ہیں، جا رہے ہیں اور قافلہ لٹ چکا ہے، اور جب ڈاکو آ کے آپ سے پوچھتے ہیں کیا ہے تمہارے پاس، آپ نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، میرے پاس اتنے ہیں درہم ہے، 40 درہم ہے، یا جو کچھ جو آپ کے پاس آپ کی والدہ نے آپ کے پاس محفوظ کر دیے تھے، بغل میں یعنی سلائی کر دیے ہوئے تھے۔ کہا کہاں ہے؟ کہا یہاں پر ہیں، تو نکالے تو واقعتاً تھا وہ ڈاکو لے کر اپنے سردار کے پاس کیا، کہا حضور یہ دیکھیں عجیب معاملہ، لوگ ہم سے پیسہ مال سب چھپاتے ہیں اور یہ بچہ کھل کے بتا رہا۔ میں نے پوچھا کیا؟ اس نے بتا دیا۔ اب اس نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، میں نے ماں سے وعدہ کیا تھا اور اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ میں نبھا رہا ہوں۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جب رویا نا ڈاکوؤں کا سردار، اس نے کہا کہ ہم تو اللہ سے ہر روز وعدہ کرتے ہیں، ہر روز وعدے توڑ دیتے ہیں، تم اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ رہے، ہم تو اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیتے ہیں۔ بس اس کا یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا، وہ ایسا بدلا، اس نے کہا جی میں سب قافلے والوں کو مال لوٹا دیا، توبہ کی۔ پھر جو ساتھ والے تھے انہوں نے کہا کہ حضور اگر آپ ادھر ہمارے سردار تھے تو ادھر بھی ہمارے سردار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں۔ ادھر انہوں نے توبہ کی۔ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا عمل، ایک عمل، ایک اس نیکی کی وجہ سے، پھر آپ دیکھیں سچ بولنے کی برکت سے وہ جو گیدرنگ تھی، ساری کی ساری گیدرنگ کیسی چینج ہوئی۔ غوث پاک کی برکت، یہ یوں کہیں کہ آپ کی کرامت بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے نگاہ فیض سے اتنے لوگوں کو توبہ کی توفیق مل گئی، لیکن آپ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھیں، وہ جو گیدرنگ تھی، دوستی تھی نا، وہ بدلی تو پھر افراد بھی بدلے، انہوں نے بھی اپنی ذہنیت کو بدلا ہے۔ تو یوں ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نیکیوں پر استقامت پالیں، ہماری نیکیوں میں مستقل مزاجی آ جائے، ہم جس طرح ماہ رمضان ہم نے گزارا تھا، ہم بقیہ آگے کی زندگی بھی ماہ رمضان کیا آخری سانس تک ہم نیکیوں والی زندگی گزار لیں۔ تو اس کے لیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں کرنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا اپنے افراد پر، اپنے دوستوں پر، اپنی صحبت پر، اپنی اٹھک بیٹھک پر۔ ہم چائے کے پھٹے پر بیٹھ رہے ہیں تو کس کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہم کلاس میں بیٹھ رہے ہیں تو کیسے افراد کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ہم
آفس میں ہیں, آپ کہیں بھی ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ جن کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں ان کی نیچر کیا ہے, ان کی طبیعت کیا ہے, یہ بہت میٹر کرتی ہے. آپ بہت اچھے ہیں, بہت اچھے ہیں, لیکن آپ جن کے ساتھ بیٹھے ہیں اگر ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے, وہ اثر لائے گا. ایک وقت آئے گا, آپ کی عادت نہیں ہے غیبت کرنے کی, آپ کی عادت نہیں ہے غیبت سننے کی, آپ کی عادت نہیں ہے گالیاں یعنی گالیاں دینے کی, آپ کی عادت نہیں ہے بدنگاہی کرنے کی, لیکن ایک وقت آئے گا اگر آپ ایسے افراد کے ساتھ ہیں زبان پر گالیاں بھی آئیں گی. اگر ایسے افراد کے ساتھ ہیں تو پھر غیبتیں بھی ہوں گی, ایسے افراد کے ساتھ ہیں تو پھر تہمتیں بھی ہوں گی, تان و تشنی بھی ہوگی, معاذ اللہ بدنگاہیاں بھی ہوں گی, فلمیں ڈرامے گانے باجے بھی ہوں گے. کیوں؟ آپ نے بدلا نہیں ہے اپنے آپ کو. رمضان نے آپ کو بدلا تھا, آپ نے کچھ چینج کیا تھا اپنے آپ کو, دوستوں سے ہٹ گئے تھے. ایسے جب دوست کی بات کرتا, خدا کا واسطہ یار خاموش ہو جاؤ, ماہ رمضان ہے, اللہ کا واسطہ خاموش ہو جاؤ, ابھی تو رمضان ہے, تم کیا بات کر رہے ہو. تو اس کا فائدہ کیا ہوا تھا مدنی چینل کے ناظرین, کہ آپ نے فوراً خاموش کروایا تھا. جیسے ہی کوئی غیبت کرنے لگا, خاموش, ماہ رمضان ہے. کوئی گالی دینے لگا, چپ چپ, ایسے نہیں بولتے, ماہ رمضان, روزہ رکھا ہوا ہے, افطار کا وقت ہے. اچھا نماز کے لیے جا رہے ہیں, کچھ ہوا, بھائی نماز کا وقت ہے, مسجد میں جا رہا ہوں. آپ نے بدلا ہے, اپنے افراد کو بدلا ہے. اگر آج چاہتے ہیں کہ بدلاؤ آئے, اپنی صحبت پر غور کر لیں, اپنے دوستوں کو بدلیں, آپ بدلیں, انشاءاللہ آپ کے دوست بھی بدلیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید کال لیتے ہیں, کال دیجیے گا. یا سیدی مجھے یہ کلام سنا دے. تمہارے سر کی پرندوں ستارہ فلک. کیا بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین, نگران شورا کا ہمارے پاس ایک پیکیج ہے, پیرنٹنگ سیگمنٹ ہے ہمارا. آئیے پیرنٹنگ سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے استاد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, جب دو میاں بیوی آپس میں لڑتے ہیں نا تو شیطان سمندر کے بیچ میں خوشی کے مارے کودتا ہے, ناچتا ہے کہ یہ دو میاں بیوی نہیں لڑ رہے, یہ دو خاندان, دو قبیلے, دو کنبے لڑ رہے ہیں آپس کے اندر. مگر ہائے افسوس, اس طرح کی تربیت نہیں ہے. کچھ تنگدستی شوہر کو ہو جائے اور بیٹی آ کے شکایت کرے کہ میرا شوہر یوں کر رہا ہے, تو سمجھائیں کہ بیٹی مصیبت میں, پریشانی کے, تنگدستی کے دنوں میں شوہر کے ساتھ کھڑی رہو, اپنی خواہشات اور فرمائشوں کو ختم کرو. بیٹی تمہیں مارتا ہے؟ نہیں مارتا نہیں ہے. بیٹا گالی دیتا ہے؟ گالی دیتا نہیں ہے. بیٹا ظلم کرتا ہے؟ ظلم ہی نہیں کرتا. کھانے کے لیے بیٹا گھر میں ہے؟ ہاں کھانے کے لیے بھی گھر میں ہے. سونے کے لیے بیٹا کمرہ ہے, بستر ہے, چھت ہے؟ ہاں الحمدللہ یہ بھی ہے. پہننے کو بیٹا کپڑے ہیں؟ ہاں یہ بھی ہے. مارتا بھی نہیں, پٹتا بھی نہیں, کھانے کو بھی ہے, گھر بھی ہے, ظلم بھی نہیں کرتا, زیادتی بھی نہیں کرتا, ستاتا بھی نہیں ہے. اس طرح دیکھا جائے تو بیٹی کرتا کیا پھر تیرے ساتھ؟ تو تمہیں شکایت کیا ہے بیٹا یہ بتا دو. چلو میرے کو نئے سینڈل لینے تھے, سینڈل نہیں دلائے. میرے کو شادی کے کپڑے لینے تھے, شادی کپڑے نہیں دلائے. میرے کو یہ کرنا تھا, یہ نہیں تھا. بیٹا تو ٹھیک ہے, بیچارے کا حالت صحیح نہیں, حالت صحیح ہوگا تو بیٹا وہ بھی دلا دے گا, میں دلا دوں. حالت تو بیٹا میرے بھی صحیح نہیں ہے. اس عید کو تو میں نے بھی بیٹا جوتے نہیں لیے تھے, بلکہ کیا بیٹا آپ کا گھر چلانے کے لیے کیا میں اپنے جوتے بیچ کر آپ کو آپ کے سینڈل دلا دوں؟ کیا آپ کو آپ کی سہیلی کی شادی میں جانا ہے؟ کیا والد صاحب نے بیٹھ کر سمجھایا اپنی بیٹی کو؟ ہیں میری بیٹی کی خواہشات پوری نہیں کرتا. ارے بھائی حق تو ادا کر رہا ہے نا, وہ بھی کرے گا, کر تو رہا تھا, لیکن ابھی پرابلم ہو گیا, گھر کا کرایہ نکالنا مشکل ہو گیا ہے, گروسری کا پرابلم ہو چکا ہے, الیکٹریسٹی مہنگی ہو گئی ہے, آمدنی کم ہو گئی ہے, گھر کے پرابلم ہو گئے ہیں, بچے کی جاب چلی گئی ہے. تھوڑا صبر کر لو. یہ درس گھر کے بڑوں کو اپنی بیٹی کو دینا چاہیے, اور بیٹے کو بھی سمجھانا چاہیے بیٹا کو تھوڑا بہت آگے پیچھے کر کے کر دیا کر. اگر اللہ نہ کرے اگر بیوی اس طرح کی تیرے سے خواہش یا فرمائشیں اس طرح کی چیزیں کرتی ہے تو لڑتا کیوں ہے؟ سمجھا حالات خراب ہے. لڑنے سے اگر حالات صحیح ہو جاتے تو بیٹا بیٹھ, میں اور تیری ماں پہلے لڑتے, تو دیکھ تاکہ تجھے پتا چلے کہ بیٹا لڑتے کیسے. اگر لڑنے سے حالات صحیح ہو جاتے ہیں, لڑنے سے تنگدستی دور ہو سکتی ہے, لڑنے سے پریشانی دور ہو سکتی ہے, لڑنے سے چھت سے پیسہ گرنا شروع ہو جائے گا, تو بیٹا بیٹھ پھر ہم اور تیری ماں پریکٹیکل کرتے کہ لڑائی سے پیسہ گرتا بھی ہے کہ نہیں گرتا. ارے کبھی لڑائی سے پیسہ آیا ہے؟ آتی برکت چلی جاتی ہے, آتا نفع چلا جاتا ہے.
اچھا یہ باتیں گھر کے بڑے سمجھے ہوئے ہوں گے تو اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں گے، اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے، یا اپنی بہو کو ساس بیٹھ کر لڑے گی تھوڑی، بیٹا تھوڑا سا صبر کر لے. میں بھی مانتی ہوں کہ تھوڑا بہت ہو گیا ہے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ میں بھی بیٹے کو سمجھاتی ہوں، کوئی نہیں. بہو کو اس طرح بیٹھ کے ساس سمجھائے، نہ کہ بیٹے کے ساتھ کھڑی ہو کر اپنی بہو کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دے. اسی طرح گھر ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. یہ پیرنٹنگ جس کو کہتے ہیں نا، اولاد کی تربیت، اولاد کو پڑھانا، اولاد کو سکھانا، اولاد کو سمجھانا، اولاد کے گھر کو بسانا، پھر اولاد کے گھر کو بچانا، ہماری زندگیاں اسی کام کے لیے ہو جاتی ہیں. پہلے اپنے گھر کو سنبھالو، پھر اولاد کے گھر کو سنبھالو، پھر اولاد کے گھر کو سنبھالو. یہ زندگی کا سائیکل ہے. اس میں ہمیشہ پیرنٹس کو اپنا پازیٹو رول ہی پلے کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق، عرف و شریعت اور اخلاق کے دائرے میں رہ کر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تو اس طرح اگر اپنی بچیوں کے اور بچوں کی ہم تربیت کریں گے بیفور دا میرٹ. اچھا یہ تربیت آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھوں ہاتھ ہو جائے گی؟ 18 سال 20 سال تک تو تربیت ہوئی نہیں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ 18-20 سال اس کی جو طبیعت خراب ہوئی، یہ تربیت اللہ نہ کرے خراب ہوئی، اب اس کی 2-4 مہینے میں اب تربیت کر کے اس کا 18 سال 20 سال کا مزاج بدل دیں گے آپ؟ نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بچپن میں جو عادت پڑ جائے نا، بڑے ہو کر بڑی مشکل سے نکلتی ہے. اب آپ کہیں نہیں بیٹی کو میں بدل دوں گا، کہاں سے بدلیں گے؟ 18-20 سال میں تو بدل نہیں سکے، اب 2 سال میں کیسے بدلیں گے آپ؟ کوئی سافٹ ویئر انسٹال کریں گے اس کے اندر؟ تو کب سے شروع کرنا پڑے گا؟ بچپن سے. نماز، عبادت، ریاضت، صبر، شکر، قناعت، فضول خرچی سے بچنا. اب اگر بیٹی کی تربیت ہم نے کی کہ فضول خرچی نہ کر بیٹا، سب سے پہلے اس کی فضول خرچی کی عادت کا کس کو پتا ہوگا؟ یہ بتائیے بیٹی کی. باپ کو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایمانداری سے بتائیں، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ باپ کو نہیں ہوگا تو کس کو ہوگا؟ لوڈ تو باپ کی جیب پر تھا، ATM مشین تو باپ بنا ہوا تھا. ٹک 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 پیسے نکل رہے ہیں، ٹک 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 پیسے نکل رہے ہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ لیکن بیٹی اس طرح پیسے خرچ کرتی ہے اور اس طرح ایکسٹرا خرچ کرتی ہے، اور اس کے اندر قناعت نہیں ہے، اس کے اندر صبر نہیں ہے، خواہشات پر قابو کرنا نہیں ہے، فرمائشوں پر کنٹرول کرنا نہیں ہے. سچ بتائیے کہ سب سے پہلے یہ بات کس کو پتا چلے گی؟ باپ کو. باپ کا کام ہے اپنی بیوی کو کہے، یعنی بچوں کی امی کو کہے اس کی تربیت کرو. ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کو باپ کو پتا ہے کہ بیٹی نے فائنلی میرے پاس نہیں رہنا. اب یہ خواہشیں پوری کر کر کے، فرمائشیں پوری لے لے کے جائے گی شوہر کے پاس. اب شوہر کو بولے گی میرے کو یہ دلا، شوہر بولے گا میں نہیں دلاتا. بولے میرے باپ نے کبھی منع نہیں کیا. بولے میں تیرا باپ ہی نہیں ہوں، آئی ایم یور ہسبینڈ، آئی ایم نوٹ یور فادر. وائی یو ٹیل می آئی ایم نوٹ یور فادر، آئی ایم یور ہسبینڈ. آپ کے والد نے آپ کی خواہش پوری کی ہوگی، بٹ آئی ایم نوٹ، آئی کانٹ ڈو دس، آئی ڈونٹ ہیو اینی منی، میں بڑی مشکل سے یہ کر رہا ہوں. تو اب یہ بتائیے تو بیٹی کو چاہیے کہ وہ شوہر کو کیوں کہہ رہی میرا باپ ایسا تھا؟ بولا میں باپ ہو ہی نہیں دے رہا، جب میرے بچے ہوں گے تو میں ان کا باپ ہوں گا، پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. آپ کو تو میں شوہر ہوں. تو جب پتہ ہے والد کو، جب پتہ ہے ماں کو کہ بیٹی کی یہ عادتیں ہیں، اچھا اب بیٹے کی طرف آئیں. اب پتہ ہے باپ کو کہ یہ دن رات لڑتا ہے، اپنی ماں سے لڑتا ہے، اپنی بہنوں سے لڑتا ہے. اب اس کی شادی کرانے جا رہا ہوں، یا بیوی کا حال کیا کرے گا؟ غصے پر قابو نہیں ہے، اپنے بھائی کو تھپڑ مار دیتا ہے، اپنی بہن کو تھپڑ مار دیتا ہے، بدتمیز آدمی ہے. ماں کے ساتھ ماں کو جھاڑ دیتا ہے، تو یہ بیوی کا کیا حال کرے گا؟ یہ بات میری سمجھنے کی کوشش کرے. کیا ہم نے اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کی؟ شادی ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، لڑکا مارتا بھی اور چھوڑ بھی دیتا ہے. تربیت ہی نہیں ہے نا کہ بھائی برداشت کر، کوئی صبر کر، کوئی وقت دے. بیچاری آئی ہے، اس کو تھوڑا وقت دے بدلنے کے لیے، ایڈجسٹ ہونے کے لیے. یہ کون کرے گا؟ یہ اس کا باپ کہے گا، بیٹے کا باپ کہے گا، یعنی بہو کا سسر کہے گا. اس کی ساس کہے گی کہ بیٹا کیا کر رہے ہو آپ؟ کیوں جذباتی ہو رہے ہو؟ کیوں اس پر ظلم کر رہے ہو؟ کیوں زیادتی کر رہے ہو؟ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی مطلب کہ کسی کی بہن ہے بیٹا، کسی کی مطلب کیسا آپ کیوں ایسا سلوک کر رہے ہیں؟ آپ پیار دیں، اسے محبت دیں، اس کے وقت دیں. ایڈجسٹ ہو جائے گی بیٹا، وقت لگے گا.
आप भी थोड़ा नरम हो जाओ, आप भी थोड़ा बेटा कंट्रोल करो, थोड़ा वक्त पर घर पर आओ. अल्लाह करे मदनी चैनल के नाज़रीन इन प्यारी प्यारी बातों पर हम अमल करने में कामयाब हो जाएं. कुछ कॉल्स हैं, मज़ीद कॉल भी लेते हैं, कुछ आपके मैसेज भी पढ़ने हैं, कुछ कमेंट्स भी लेंगे इंशाअल्लाह. हमारे साथ अदनान भाई हैं इंशाअल्लाह, अदनान भाई से कलाम भी सुनेंगे इंशाअल्लाह. जी कॉल दीजिए. आपकी एक फरमाइश करनी थी, दिल में हो याद तेरी और गोशा है तन्हाई हो. वाह, प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की. मज़ीद कॉल दीजिए. सर मैं सलमान अतारी अर्ज कर रहा हूँ चिन्योट से. खुले आँख सल्ले अला कहते कहते प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है और हमें यहाँ इससे तरबियत हासिल होती है. अल्लाह पाक इसकी बरकतें अता फरमाए सबको. हमें ये कलाम सुना दें और इसी अंदाज के साथ. गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ाए दीदार अता करना. क्या बात है अदनान भाई, ये तर्ज ले लेंगे आप? इसके कितनी तर्जों में आप पढ़ सकेंगे? तकरीबन 5-6. अच्छा, माशाअल्लाह भाई. चलें भाई, ये तो अदनान भाई के साथ तो अलग से हमारा एक सेगमेंट होना चाहिए कि 5 तर्जों वाला बल्कि सेगमेंट होना चाहिए. आपसे कोई एक लफ्ज़ दिया और फिर बंदा कहे कि भाई आप अदनान भाई तर्ज सुनाएं. माशाअल्लाह अदनान भाई तर्ज तो सुना लेंगे इंशाअल्लाह. चलें जी मज़ीद कॉल लेते हैं. मेरा नाम जीनत फातिमा तारिया है, मैं विज्ञाना 9 से बात कर रही हूँ. अदनान भाई मुझे एक कलाम सुना दे. बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे. जज़ाकल्लाहु खैरा. दावत इस्लामी जिंदाबाद. अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए. अदनान भाई कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी ने ऐसी तर्ज बताई हो कि आप कहें कि यार ये तो मेरे बस से बाहर है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ. अच्छा, देख लें. भाई माशाल्लाह. आपको याद है आपने तर्ज दी थी मेरे को कि भाई इसमें पढ़नी है, जो आज पढ़ी हमने. जी जी, वो आपने कैसे ना कैच कर ली ना. मैं समझ गया. मुश्किल तो हुई थी, मैं आपको बता दूंगा. आपने वो तर्ज नहीं ले सकते. शुरुआत में जब शुरुआत होती है ना तो हर एक की टांग कांपती है. जी, जैसे हम सुबह रमजान का जो टाइटल कलाम था हमारा जी, लेकिन वो कितनी मुश्किल हुई थी हमें. फिर बन गई माशाल्लाह. फिर बनी तो बनी, लेकिन बाद में बनी ना. शुरू में तो मुश्किल हुई ना आपको. देखिए कोई चीज़ शुरू करते हैं ना जी, तो कभी कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि कहीं का जो है वो जेर ज़बर पेश में मामला होता है, लेकिन फिर जब टाइटल आ जाता है बिल्कुल सलंग तो फिर बन जाती है. सही. मतलब फिर बाज़ अफराद की मेहनत भी होती है. हमारे साउंड वाले जो भाई हैं उनकी भी मेहनत है. हमारे मुनीब बापू बड़ा अच्छा फिर चलाते हैं. जी. और माशाल्लाह बड़ी मोहब्बत भी फरमाते हैं. चाहे वो अरसलान बापू हैं, इनकी भी मेहनत है माशाल्लाह. मुनीब बापू हैं, इनकी मेहनत है माशाल्लाह. सबकी मेहनत. तो माशाल्लाह एक अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सामने निकल कर आता है. कोई भी कलाम है, सभी पूरी टीम माशाल्लाह वर्क कर रही होती है. अल्लाह पाक सबको बरकत अता फरमाए. मज़ीद कॉल लेते हैं जी. मेरा नाम मोहम्मद फराज है, मैं सुबह सिंध जिला सांकर से हूँ. शाह साहब मेरा अदनान शेख से ये अर्ज है कि मेरे को ये सुना दें. अली मौला मौला अली मौला मौला जज़ाकल्लाहु खैरा. आमीन आमीन आमीन. माशाल्लाह अदनान भाई कोई शख्सियात ऐसी होती हैं, अहमद भाई, साद भाई, माजिद भाई, कि कोई कलाम कोई बात उनके साथ ऐसी हो जाती है ना कि वो जैसे ही सामने आते हैं तो फौरन वो बात ज़हन में आती है. और माशाल्लाह आपके साथ मैंने जब भी देखा, आप जब भी प्रोग्राम में आए और लाजमी तौर पर कमेंट्स में देखें, अच्छा मैसेजेस में देखें, कॉल में देखें, ये कलाम की फरमाइश आपके लिए लाजमी आती है. अली मौला अली मौला. आपने पढ़ा भी माशाल्लाह बड़ा प्यारा है. अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए. हज़रत मौला कायनात अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, मुसलमानों के चौथे खलीफा, अल्लाह पाक उनका फैज़ान आपको भी नसीब फरमाए और हम सबको भी अल्लाह पाक नसीब फरमाए. एक मैसेज है साथ भाई, मैसेज है उमर फारूक अत्तारी भाई का. उमर फारूक भाई कह रहे हैं, ये तलागंग से हैं, कह रहे हैं बापू ईद के बाद फिर से थोड़ी मुश्किल वाली जहनी आजमाइश है. थोड़ी मुश्किल वाली जहनी आजमाइश है जी, और आपसे भी और आपकी टीम से भी. ठीक हो गया जी. ऐसा शेर तर्ज में सुनाएं जिसमें लफ्ज सहारा आता हो. और आज हम शुरू करेंगे माजिद भाई से, बल्कि मैं तो आज सभी से इंशाल्लाह सहारा लफ्ज पर एक एक शेर लूंगा. जी माजिद भाई. सुभान अल्लाह. सहारा तो हमारी आजमाइश हो गई. ज़हनी आजमाइश चल रही है ना भाई.
خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. غوث اعظم، کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جی سعد بھائی. سہارا سہارا طرز میں سنانا ہے. طرز میں سنا دیں. سنانا ہے. غم زدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، ماشاءاللہ کیا بات ہے. کسوں کا سہارا ہمارا. جی احمد بھائی. ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، ابھی پار ہو ڈوبنے والے بیڑے، سہارا لگا دے جو رحمت کی، سہارا لگا دے جو رحمت کسی کی. سبحان اللہ. عدنان بھائی. سہارا سرکار زندگی کے لیے تڑپ رہا مدینے کی حاضری کے لیے. چلے بھائی، جو میرے ذہن میں تھا عدنان بھائی نے پڑھ دیے بھائی. سہارا پر اشدہائے کلیم. جی کون سا غضب؟ وہ تھوڑا سا پڑھ لینا. اشدہائے غضب. کوئی اور شعر میرے ذہن میں تو فی الحال یہ ہے کچھ نہ کچھ، لیکن یہ مکمل شعر نہیں آتا. اپنا آنے والا ہے وہ پیارا، جی دونوں عالم کا سہارا. آنے والا ہے وہ، آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا. آنے والا ہے وہ پیارا، دونوں عالم کا سہارا، کعبے کا چمکا ستارہ، صلوات اللہ علیکہ مرحبا، بولو مرحبا مرحبا، جھوم کر بولو مرحبا مرحبا، لب چوم کر بولو مرحبا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ میسیج ہے جی. ماشاءاللہ آپ نے عید کی بہت اچھی ٹرانسمیشن کی. ایک کلام سننا ہے، شالا وسطہ روے تیرا سونا حرم. بہت شکریہ جی آپ کا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. سب سے اللہ اعلیٰ ہمارا نبی. اس کلام کی فرمائش تو آئی ہے لیکن یہ پہلے ہی پڑھ لیا گیا تھا. اچھا جی، عدنان بھائی سے عرض ہے کہ مکہ میں میم ہے تو مدینہ میں میم ہے، اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے. اچھا جی، عدنان شیخ صاحب سے درخواست ہے کہ پشتو کلام بھی سنا دیجیے آپ. کلام کا کہا ہے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. کچھ کلام شامل کرتے ہیں عدنان بھائی اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. جی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. تمہارے سر کے پر تو ستارہ فلک، تمہارے سر کے پر تو، تمہارے ذرے کے پر تو ستارہ ہائے فلک، تمہارے نعال کی ناقص مثل
فلک تمہارے ذرے کے پرتوں اگر چھالے ستاروں سے پڑ گئے لاکھوں مگر تمہاری طلب میں تھکے نہ پائے فلک تمہارے ذرے کے پرتوں نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا عمر کی جرت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا کمال آیا عمر 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 ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا عمر کی جرت پہ جاؤ قربان کہ جس سے شیطان بھی ہے لرزا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا بلا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے دلدار بڑے آئے محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے میرے آقا تیرے قدموں میں پڑے دیکھے نہ بن سکے نہ بن سکے گا بلا نہ بن سکے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا پیغام میں ہے پیمبر میزان میں ہے تو میں شرم میلاد میں ہے میم تو میں فلم میم یہ میم ہے حرم میں بھرم میں بھی میم
نماز میں ہے میم تو کلمے میں میم ہے، امام میں ہے میم مؤذن میں میم ہے، مینار میں ہے میم تو منبر میں میم ہے، زمین میں ہے میم آسمان میں میم ہے، اور مرید میں ہے میم تو مرشد میں میم ہے، آمنہ میں میم ہے، حلیمہ میں میم ہے، اور مکے میں میم ہے تو مدینے میں میم ہے، اور اس میم کا راز الف لام میم میں، اور کیا کیا فضیلتیں ہیں میرے محمد کی میم میں، نہ بل سکے ہے نہ بل سکے گا واللہ، نہ بل سکے ہے نہ 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 بل سکے ہے نہ بل سکے گا مثال تیری جواب تیرا، من کو تو مولا من کو تو مولا فہذا علی مولا، من کو تو مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، مولا علی مولا، من کو مولا، من کو مولا، علی کا عشق مقدر سوار دیتا ہے، اور علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے، علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھ تو اے منکر، علی تو ایک بات سے خیبر اکھاڑ دیتا ہے، علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے استقامت۔ یہ ٹاپک استقامت رہا۔ ایک سوال یہ آیا تھا طلبہ کے حوالے سے، آپ ماشاءاللہ آپ بھی ٹیچر ہیں، جامعۃ المدینہ میں پڑھا رہے ہیں، احمد رضا بھائی بھی ٹیچنگ فرما رہے ہیں، استاد ہیں، ماجد بھائی آپ بھی ٹیچنگ فرماتے ہیں، آپ کے کچھ سیشنز میں نے دیکھے ہیں۔ ہاں، وہ اصل میں تخصص فی الفقہ والاقتصاد جو ہوتا ہے، اچھا، اس میں کچھ حوالے سے یہ روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سیشن ہوتے ہیں یا ماہانہ بنیاد پر؟ ماہانہ بنیاد دو پر؟ تین بڑے ٹیچر ہیں، بڑے لوگ، فائننس میں۔ اللہ سلامت رکھے۔ کیا کہیں گے سعد بھائی، استقامت طلبہ اکرام کو کیسے ملے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی طلبہ علم دین درس نظامی کے جو طلبہ ہیں جی، تو ہوتا یہ ہے کہ علم دین سے وہ جو شغف ہے صحیح طریقے سے ہو نہیں پاتا، وہ پیپر کی حد تک صرف اگر طالب علم رہے اور پیپر کی تیاری کر کے صرف پیپر دے دے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ علم سے جو ایک محبت ہے، ایک علم کی جو چاشنی ہے، وہ صحیح طریقے سے مل نہیں پاتی۔ اگر پورے سال ہی جس طرح درسی کتب ہیں وہ بھی، اور دیگر جو اپنا ذاتی مطالعہ ہے یا خارجی مطالعہ ہے، تو کوشش کریں کہ اس کو بھی ساتھ لے کر چلتے رہیں۔ جب کتابیں پڑھیں گے نا تو جو جس ٹاپک آپ کو یہ ہے کہ زیادہ مزہ آتا ہے پڑھنے میں، فقہ ہے، سیرت ہے، تاریخ ہے، ان کتابوں کا مطالعہ کریں۔ جو جب کتابوں سے محبت ہو جائے گی نا، کتاب پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا ذہن بن جائے گا، عادت بن جائے گی، تو پھر انشاءاللہ علم دین پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ کیونکہ جو عالم ہوتا ہے نا، یا جو علم سے وابستہ ہوتا ہے، علم کی باریکیاں جب اس پر آشکار ہوتی ہیں نا تو پھر اس کو مزہ آنے لگتا ہے۔ تو اب درجہ خامسہ اس نے پڑھا، اب خامسہ کے اندر اگر اس نے فقہ کی شرح وقایہ پڑھی ہے تو اب شرح وقایہ کے اندر صرف اس نے مسائل پڑھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ آگے سادسہ میں اگر ہدایہ پڑھے گا تو اب اس کی عقلی دلیل بھی پڑھے گا، نقلی دلیل بھی پڑھے گا، تو اب اس کو مزہ آئے گا کہ یار ایک مسئلہ ہے، قرآن سے بھی اس کی دلیل ہے، حدیث سے بھی دلیل ہے، اور عقلی طور پر بھی دلیل موجود ہے۔ تو یوں علم کی باریکیاں اس کے اوپر جب آشکار ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ اس کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ جی
احمد بھائی ہمارے اسلامی بھائی نے یوں بات کی کہ جب سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے درجہ تو شروع میں تو ایک جذبہ ہوتا ہے کہ ابھی جب جانا ہے تو بس بہت اچھے سے پڑھنا ہے. جہاں تھوڑی سی مسٹیک رہ جاتی وہ یہ ہے کہ جذبہ ہوتا ہے، عزم ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، لیکن پلاننگ نہیں ہوتی، ایک شیڈول نہیں ہوتا، ایک پورا جس راہ پہ چلنا ہوتا ہے اس راہ کا تعین، انتخاب اور پھر وقت کی اس کے مطابق درست طریقے سے تقسیم کاری نہیں ہوتی، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ دن بعد پھر وہ اس اپنے مقصد میں پیچھے رہ جاتے ہیں. تو شروع میں جب یہ عزم بن رہا ہے اور جن جن کتابوں کو ساتھ پڑھنے کا ارادہ کیا ہے، عربی شروحات، بڑی کتابیں وغیرہ وغیرہ، تو انہیں اس کتاب کے ساتھ کتنا پڑھنا ہے، کس وقت پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے، ان چیزوں کو ساتھ اگر وہ اپنے اس میں لے آئیں گے اسی وقت جب انہوں نے ارادہ کیا تھا ذہن میں اور اپنے ساری ترتیب میں، تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. چلیں جی، اللہ پاک برکت عطا فرمائے. ہمارے ایک بہت پیارے اسلامی بھائی ہیں مولانا قاسم نقشبندی صاحب، ان کا ایک میسیج آیا ہے. کہہ رہے ہیں جی سلام، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہہ رہے ہیں چند چیزوں کو اپنا کر استقامت حاصل ہو سکتی ہے طلبہ اکرام کے حوالے سے. کہہ رہے ہیں جی پہلی چیز نیت ہے کہ طلبہ اکرام اچھے نمبروں کے لیے نہیں بلکہ اللہ پاک کی رضا کے لیے علم دین حاصل کریں. پھر دوسرے ساتھ یہ کہ دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے پڑھیں، یہ نیت ہونی چاہیے. دوسری چیز ہے کہ اپنے اہداف کو مقرر کر لیں کہ جب تک کوئی ہدف نہیں ہوگا تو مستقل مزاجی نہیں آ سکتی، یعنی کہ مستقل مزاجی کے لیے آپ کو ہدف مقرر کرنا پڑے گا. تیسری چیز ہے صبر اور تحمل، یعنی مشکل حالات آئیں، حالات جیسے بھی ہوں، بیماری آ گئی، نمبر کم ہو گئے، تو دل برداشتہ ہو کر مطالعہ نہ چھوڑیں، علم دین سے پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ نیک اعمال کی کثرت کرتے رہیں. کہ علماء فرماتے ہیں علم دین نور ہے اور یہ نور پاک سینوں میں ہی داخل ہوتا ہے. اور آخری چیز ہے دعا کی کثرت، انشاءاللہ استقامت نصیب ہو جائے گی. بڑا پیارا میسیج دیا ہے. اللہ پاک ہمارے مولانا قاسم نقشبندی صاحب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے. یہ خود بھی ٹیچنگ فرماتے ہیں اور انہوں نے دیکھ رہے ہیں پروگرام بھی، اور بتایا کہ یہ اگر اہداف اپنا لیے جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ پاک انہیں بھی جزا عطا فرمائے، برکتوں سے اللہ پاک مالا مال فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں دین پر اللہ پاک ہمیں استقامت عطا فرمائے. اپنے ایمان کی بھی ہم نے فکر کرنی ہے، دعا کرتے رہنا ہے اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، نیک اعمال پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اپنے عقیدے پر ہمیں اللہ پاک استقامت عطا فرمائے. جب ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیں گے تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آج کا یہ پروگرام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف. یا شفیع الورا سلام علیکہ یا نبی الہدی، سلام علیہ خاتم الانبیاء، سلام علیہ سید الاسفیاء، سلام علیہ لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء، لیلۃ اسری بہ قالت الانبیاء، مرحبا مرحبا، سلام علیک یا شفیع الورا، سلام علیک یا نبی الہدی، سلام علیک سیدی یا حبیبی مولائی، لک روحی فدائی، سلام علیک سیدی یا حبیبی مولائی. سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی
یا حبیبی مولاے کلنا لک فدا سلام علیک یا شفیع الورا سلام علیک یا نبی الہدی سلام علیک خاتم الانبیاء سلام علیک سید الاصفیاء سلام علیک کھلے آنکھ صلی